السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوفشا نقوی اور پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آداب جنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑیں اور کئی صلحات بھی کی۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن غزوات میں شمولیت اختیار کی ان کا مقصد کیا تھا، اور جن موقعوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی ان کے پیچھے کیا مصلحت تھی۔ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، جو کہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ سیرت نبوی میں اور دین اسلام میں جو غزوات کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ دین رحمت جو ہے اس کا جو بنیادی اور سب سے نمایاں ترین حوالہ ہے وہ تو اس کے اندر موجود رحمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو یک سطری تعارف ہے قرآن حکیم میں، جو آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری شخصیت اور آپ کے لائے ہوئے پورے پیغام کا ایک جامع تعارف ہو سکتی ہے، وہ آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب جیسے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے تو ذہن میں یہ سوال اٹھنا شروع ہوتا ہے کہ وہ جو رحمت پر مبنی شخصیت ہے جسے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کی زندگی کے احوال میں ہمیں یعنی بدر کا مقام بھی نظر آتا ہے، جہاں تلوار لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل کے اندر نظر آتے ہیں، اور احد کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے اتنے عظیم سہنے کے بعد، اتنے عظیم نقصان کے بعد، اپنے دندان مقدس جو ہیں ان کی شہادت کے بعد سرکار دو عالم کس وقار کے ساتھ اپنے اصحاب کو جو ہے وہ سپرد لحد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ خندق کے اندر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو خندق کھودنے کا معاملہ ہے اور مدینے کا حصار قائم کرتے ہوئے گویا اس کے دفاع کے لیے عملی طور پر میدان میں اترے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سارے منظرنامے جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتے ہیں کہ رسول رحمت جیسی مشفق و مہربان شخصیت اور ہستی جو ہے، انہیں بھی میدان عمل میں تلوار کے ساتھ اترنا پڑا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ تو عمومی طور پر یہ شاید دنیا میں دین کو سمجھنے کے حوالے سے، اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے کے حوالے سے ایک بڑی کنفیوژن جو ہے وہ اس سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس منظر نامے پہ تو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے لوگ تجزیہ نہیں کر رہے ہوتے اور اس کو ذہن میں رکھ کر رائے نہیں قائم کر رہے ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 برس کی زندگی، 53 ایئرز، 63 برس کی زندگی میں 53 برس کی زندگی جو ہے وہ مکے کے اندر ہے، جس میں اعلان نبوت کے بعد کی 13 برس کی زندگی بھی موجود ہے۔ کون سا ایسا ظلم اور تکلیف اور اذیت کا مرحلہ نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عرصہ گزرتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو؟ لیکن نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پر ہونے والے ظالم کے ہاتھ کو روکا، بلکہ اپنے اصحاب کو بھی تلوار کو نیام سے باہر نکالنے کی اجازت نہیں دی، ہمیشہ ان کو صبر کی تلقین دی، مصلحت کی تنقید دی، ایک تلقین کی، اور حکمت عملی جو ہے اس کے ساتھ صبر کا دامن جو ہے وہ تھامنے کا گویا ایک عملی مظاہرہ کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اس کشت و خون سے مکے کی زمین کو بچانے کے لیے آپ وہاں سے سفر کرتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، اپنا مال اسباب سب کچھ، اپنا تشخص چھوڑ کے آپ مدینہ تشریف لے آتے ہیں، تو مشرکین مکہ اور وہ جو متحرب طبیعت کے لوگ ہیں وہ وہاں پر بھی مکے میں ان کو چین نہیں آتا، حضور کے بارے میں مدینے سے جب خیر کی خبر آتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور وہ اس دشمنی میں اتنے پختہ ہیں کہ وہ وہاں سے ساز و سامان لے کر مدینے پر گویا چڑھ دوڑتے ہیں۔ اب مدینے کے امن کی فضا جو ہے اس کو خراب کرنے کا معاملہ پیش آتا ہے، اور ایک حملہ آوروں کا گروہ ہے جو ان پر حملہ کرتا ہے، اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر اس کے دفاع کے لیے اپنے آپ کی حکمت عملی دیکھیں کہ آپ مدینے سے باہر نکل کے بدر کے مقام پر گویا ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مدینہ جو ہے اس کے امن کو قائم رکھا جا سکے، اس کی فضا کے اندر وہ جو ایک آسودگی اور خوشحالی ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخ ساز، رجحان ساز وہ جو ہدایت نامہ ہے بدر میں نکلنے سے پہلے،
جو اپنے اصحاب کو حضور نے بتایا۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے 13 برس مکے میں حضور کو اتنا اذیت سے گزارا، اور پھر وہ ان کی جان کے دشمن ہو کر مدینے پر چڑھ دوڑنے والے لوگ مدینے پہ حملہ آور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میدان عمل میں نکلنے والوں کو پہلی تلقین کیا کرتے ہیں کہ اس جنگ کو ذاتی جنگ نہیں بنانا ہے، یہ اللہ کی جو فوج ہے اس کی اور اللہ کے مخالفین، اللہ کے دشمنوں کی فوج کے طور پر لڑنا ہے۔ یعنی اس میں ذاتی اناد اور ذاتی جو ایک وہ چپکلش ہے یا جو ان سے ہم تک ذاتی تکلیف پہنچی ہے اس کو بنیاد نہیں بنانا ہے۔ دوسرا، کیا خوبصورت پیغام دیا، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی تلوار نیام کے اندر کر لے، یعنی جب وہ جنگ کو روکنے پر آمادہ ہو جائیں تو تم لوگوں کا خواہ کتنا ہی نقصان ہو چکا اور کتنا تمہاری طبیعتیں جو ہیں وہ جلال پر آ چکی ہوں اور تم ان سے بدلہ لینے پر غالب آ چکے ہو، جیسے ہی ان کی طرف سے جنگ روکنے کا اعلان ہو تو تم نے وہیں پہ اپنی تلواریں دوبارہ واپس نیام میں کر لینی۔ اور پھر یہ اسوہ جو ہے بدر سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر اس کے بعد کا جتنا منظرنامہ ہے اس کے اندر یہ جو صلح اور امن کی حوصلہ افزائی ہے اور صلح اور امن میں پہل کرنا، یہ حضور کی پوری زندگی کا خاصہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسٹ کے ایک طبقے میں مسلمانوں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید دین اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، جب تک آپ تعصب کی اینک اتار کے تحقیق کے ایک جذبے کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں اور اعداد و شمار کو اور واقعات کو، اس منظرنامے کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر حقیقی جو سچائیاں ہوا کرتی ہیں ان تک آپ کی رسائی ممکن ہو پاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کے اندر انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں کا ہے، اور دوسری جنگ عظیم جو ہے یعنی 87 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب سرکاری طور پر جو اس وقت کی جو مختلف حکومتیں تھیں انہوں نے اس اعداد و شمار کو تسلیم کیا کہ اتنی جانوں کا ضیاع ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر لگ بھگ کوئی 22 ملین کے قریب 2 کروڑ اور 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی جان گئی۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ معاشرہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس معاشرے کا عالم یہ تھا کہ عرب جو تھے ان کے ہاں عکاظ اور اس طرح کے جو دوسرے میلے ہوا کرتے تھے، جو خوشی کے تہوار ہوا کرتے تھے، جو براہ راست جنگ کا حصہ نہیں ہوا کرتے تھے، اس میں آنے والے لوگ اپنے کھیل تماشے کے اندر 2000 سے 2500 اور ایک روایت کے مطابق 2000 سے 3000 لوگ ہر سال اپنی جان ضائع کرتے تھے، ان کی جان ضائع ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس متحرک مزاج معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ پہلے 53 برس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ نہیں ہے، اور دوسرے جب آپ مدینہ تشریف لے آتے ہیں تو ان 11 برسوں میں بھی جو آپ کا مدینہ میں قیام ہے ان میں 2 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک آپ یوں کہہ لیں یا 8 ہجری تک کہہ لیں کہ یہ جو 6-7 برس ہیں صرف ان کے اندر ہمیں غزوات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور غزوات کا عالم یہ کہ 28 غزوات ہیں جن میں سے 9 غزوات صرف ایسے ہیں جن کے اندر عملی طور پر میدان کے اندر آنے کے بعد تلوار کے ساتھ فیصلہ ہوا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی تعداد کتنی بنتی ہے۔ اور اس سے بھی ایک اگلا درجہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا نا کہ 22 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ دنیا سے ان کی جان ضائع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم میں۔ جی بالکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے کے اندر دونوں طرف سے جن لوگوں کی جان کام آئی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی، ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 992 کے قریب ہے، یعنی 1000 سے بھی کم لوگوں کی جان گئی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ پچھلے 1500 سال سے وہ خطہ جو ہے اس طرح کی خون ریزی سے بالکل محفوظ ہے جو اس سے پہلے اس کا تشخص تھا، اس کی شناخت تھی، اور جس کی وجہ سے وہ علاقہ مشہور تھا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان میں تلوار لے کر آنا بھی اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 28 غزوات میں سے جو 9 مرتبہ رسول رحمت اپنے یعنی غزوے کے لیے آپ کو عملی طور پر تلوار کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ان میں سے بھی 7 مواقع وہ ہیں جب دشمن جو تھا وہ مدینے کے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا، مدینے کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا اور مدینے کو نیست و نابود کرنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا، اس ارادے کے ساتھ آ رہا تھا۔ سو مدینے کی فضا کو پرامن رکھنے کے لیے، اپنی بستی، اپنی مملکت کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ
مدینے کے اندر انتظار نہیں کرتے ہیں بلکہ باہر آ جاتے ہیں تاکہ کچھ تو خون زیادہ نہ ہو، صرف وہ لوگ اس جنگ کا حصہ بنے جو باقاعدہ جنگ کے لیے آمادہ ہیں، یعنی دشمن جو حملہ آور ہے وہ بھی، اور اس طرف سے بھی بچے، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، ان کا ضیاع نہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو۔ جو لوگ ذہنی طور پر تیار ہو کے میدان عمل میں اتریں، صرف وہ اس جنگ کا سامنا کر سکیں۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ہے وہ جنگ کا کیا معاملہ، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جتنی بھی جنگیں پائی جاتی ہیں ان میں جس وقت دشمن جو ہے وہ اپنی تلوار نیام میں رکھ لیتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جنگ کو روک دیتے ہیں۔ دشمن پشت دکھانا شروع کرتا ہے، واپس پلٹنا شروع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت، اسی لمحے جو ہے وہ وہاں پر اس جنگ کو موقوف فرما دیتے ہیں، خواہ کتنا ہی مسلمان جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر اس جنگ کے اندر جو ہے اس کو کوئی حتمی نتیجہ دینا چاہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پیغام جو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی کسی درجے کی پیشکش کو کسی ایک وقت بھی نہیں ٹھکرایا۔ جب بھی کسی ملفوف الفاظ میں بھی، پوشیدہ الفاظ میں بھی، کہیں کسی کی باڈی لینگویج سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کسی کے امن کا یا تلوار کو روکنے کا پیغام آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وارفتگی کے ساتھ نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ پچھلی سارا جو ان کا ظلم ہے اس کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان کی طرف دوستی کا، امن کا، خوشحالی کا، بھائی چارے کا ہاتھ بڑھایا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل فہرست ہے ان قبائل کی جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ پیش ہوا، حضور کی اسی شفقت پر مبنی رویے نے ان کے دلوں میں سرکار دو عالم کے لیے بھی اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے لیے بھی جگہ کشادہ کی، اور نتیجتاً صرف 8 برس کی مدینے کی محنت کے بعد اللہ رب العزت نے فتح مکہ جیسی عظیم الشان کامیابی سے آپ کو امکنار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی تفصیلی انداز میں اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین، پروگرام میں باقی سوالات کو بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آداب جنگ کے حوالے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے بڑا تفصیلی اس کا احوال موجود ہے۔ اگر آداب جنگ کے حوالے سے ہم بات کریں تو مختصراً وہ کون سے آداب ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر موجود آداب جنگ جو ہیں انہیں جاننا چاہے، اسے اس حقیقت کو اپنے ذہن میں سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے کہ فتح مکہ جو ہے جسے اللہ نے ایک عظیم فتح قرار دیا ہے، وہ فتح مبین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی مکے کی جد و جہد اور 8 برس کی مدینے کی جد و جہد کے بعد آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور زمین اور آسمان کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی اذیت، کوئی ایسی تکلیف، کوئی دشمنی کا ایسا رنگ موجود نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گزارا گیا ہو۔ یعنی گویا دنیا کے اندر کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کے نام پر، مخاصمت کے نام پر جس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے باوجود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع کے اوپر جس انداز کا حسن سلوک ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آشنائی کے ایک ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو 10,000 افراد کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، جانثاران موجود ہیں۔ تاریخ کے مطابق 2,000 کے قریب راستے میں مختلف جو قبائل ہیں ان کے لوگ مل جاتے ہیں۔ 12,000 کی قوت کے ساتھ حضور ایک ایسے شہر کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں جس شہر کا معاملہ یہ ہے کہ 10,000 کی بستی کا وہ شہر ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد وادی ذی طویٰ کے اندر موجود ہیں اور وہاں نماز پڑھاتے ہیں۔ اب وہ اصحاب جنہوں نے 8 سال سے اپنے گھروں کی شکل نہیں دیکھ رکھی تھی، جنہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رکھا تھا، اپنے اہل و عیال سے ملاقات نہیں ہو چکی تھی، اس قافلے کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے، اور وہ بڑے بے چین تھے کہ کون سا وہ لمحہ آئے جس وقت ہم مکے کے اندر اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، پوری شان اور وقار کے ساتھ داخل ہوں۔ ان کے جذبے جو ہیں وہ
اپنے بام عروج پر تھے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلتی عصر میں اپنے اصحاب کو حکم کرتے ہیں کہ وادی ذی طویٰ کے اندر ہی خیمہ زن ہو جائیں۔ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے برس کے انتظار کے بعد آج ہم اس دن پر پہنچے ہیں، اس مقام پر پہنچے ہیں کہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر وادی مکہ ہے۔ میرے کریم آقا کا جواب ذرا سنیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اللہ کی مخلوق کے لیے کس درجے کی عظیم الشان رحمت ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جنگ خود بڑی ہولناک ہوا کرتی ہے، اور رات کی تاریکی اگر اس ہولناکی میں شامل ہو جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا خوف کتنا گہرا ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ آج رات جو ہے وہ یہاں پر بسر کرتے ہیں، اور کل صبح جب سورج کی روشنی موجود ہوگی اس وقت ہم قافلے کی شکل کے اندر گویا جو ہے وہ مکے کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر حضور نے رات وہاں شب بصری کی، صبح فجر کی نماز کے بعد اصحاب کو اپنے قریب کیا اور ایک عظیم الشان خطبہ عطا فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک ایسے شہر میں داخل ہونے جا رہے ہو جسے اللہ نے دار الامن قرار دیا ہے، یہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں امن کا شہر ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس شہر کے اندر جب داخل ہونا ہے تو کچھ احتیاطوں کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ احتیاطیں جو میرے کریم رسول نے اس وقت خطبے میں ارشاد فرمائیں وہی حقیقت میں آداب جنگ ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کے اندر جب داخل ہونا ہے تو جو آدمی تم سے آنکھیں چار نہ کرے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے، جو آدمی تمہارا راستہ نہ روکے، تم پر آوازہ نہ کسے، ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے، جو شخص خانہ کعبہ کے اندر پناہ گزی ہو جائے، مطاف کے اندر اپنے آپ کو لے جائے، اپنی تلوار کو نیام کے اندر کر دے، اس پر حملہ نہیں کرنا۔ بدترین دشمن ابو سفیان جو اس وقت تک کی سارے مسلمانوں کے خلاف بارکوں میں ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے اس کے گھر کو بھی امن کا گہوارہ قرار دے دیا اور کہا کہ حکیم بن حزام اور ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے اس کے لیے بھی امن ہے، اس کے اوپر بھی تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ پھر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کو مکفل کر لے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر لے تو اس کے اوپر بھی حملہ آور نہیں ہونا، اس کو بھی میری طرف سے امان ہے۔ پھر کہا اس شہر کے اندر جو بچے ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا ہے، ان کی عورتوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، یہاں جو بزرگ موجود ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ جو آدمی کتنا ہی خواہ اس نے اسلام کو تکلیف پہنچا رکھی ہو، دکھ پہنچا رکھا ہو، اگر وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے تو اس کے اوپر طعنہ زن نہیں ہونا، اس پہ آواز نہیں کسنی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہمیں ذوق اور مزاج ملتا ہے اس سے گویا پوری امت کی ایک تربیت ہوتی ہے کہ ایک ایسا شہر، ایک ایسی بستی جہاں سے رات کی تاریکی میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار ہو کے نکلنا پڑ رہا تھا۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور جب مکے سے جتنا جدا ہو رہے تھے ہجرت کی رات، بار بار جب کوئی بلند مقام آتا تو اس پر کھڑے ہو کر حضور واپس مکے کی طرف دیکھتے اور یہ فرماتے کہ اے مکہ تو اس بات سے واقف ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ میں رہنا کتنا پسند ہے، لیکن اس بستی کے لوگ مجھے یہاں رہنا میرے لیے مشکل کر رہے ہیں۔ اس شہر سے جو حضور کا اتنا پسندیدہ شہر تھا، جو حضور کے جد امجد کا آباد کیا ہوا شہر تھا، وہاں جب حضور اس شان کے ساتھ واپس پہنچتے ہیں تو لوگوں کو تو یہ توقع تھی آج شاید ہی کوئی زیرو جو ہے وہ بچ جائے گا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود سارے لوگوں کے لیے امن کا اعلان فرماتے ہیں اور رہتی دنیا کے لیے ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں جو اس اسلام کے چہرے کے اوپر ایک نور کے استعارے کے طور پر ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گی۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی غزوات میں شرکت کی اور آپ نے بڑا تفصیلی ان کا احوال بھی بیان کیا۔ ہمیں ساتھ ساتھ صلح کے بھی بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، تو صلح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حکمت عملی ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر کوئی شخص مطالعہ کرے تو ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے اس مطالعے کے بعد کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب بھی کسی نے انفرادی درجے پہ یا اجتماعی درجے پہ جب بھی صلح کا کوئی موقع پیش کیا، کوئی اس کی خواہش ظاہر کی، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے تک صلح جو ہے اس کو قائم رکھنے کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اس کا خیر مقدم کیا۔ آپ تصور کریں نا کہ حضور 1600 اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہیں وہ مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر
مذاکرات کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب کم و بیش اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم اگر 313 کی تعداد میں تھے اور بدر میں ہم اس وقت بے یار و مددگار ہونے کے باوجود، اسباب کی انتہائی قلت کے باوجود 1000 دشمن جو حملہ آور تھے ان کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں، تو اب تو ہم بہت توانائی اور تر و تازگی کے ساتھ 1600 کی تعداد میں مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی نصرت شامل ہوگی تو ہم انشاءاللہ، اگر وہ ہم سے کوئی جنگ و جدل کا معاملہ کریں گے تو اللہ ہمیں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو حضور اپنا وہ جو اتنا محبوب سفر ہے کہ آپ اپنے شہر کی طرف جا رہے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیام صبح جو ہے اس پر لبیک کہتے ہیں اور دستخط کرتے ہوئے گویا وہاں سے اپنے قافلے کے ساتھ بالکل مکے کی سرحد پر آنے کے باوجود واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اس صلح کا جو دور اثرات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب حضور واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر مکہ کی فتح ہونے کی نوید اور بشارت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، 7 میں حضور خندق غزوہ خیبر کے لیے جاتے ہیں، اور معاملہ یہ کہ اس میں 1800 لوگ حضور کے ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ کی مدد کیسی آتی ہے، اس صلح کی اتنے تفصیل طلب وہ اثرات ہیں اور اتنے خوشگوار اثرات ہیں، اس کے اتنے بہترین نتائج نکلتے ہیں کہ جب 8 ہجری میں اس صلح کے صرف 2 سال کے بعد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں تو وہ 1600 کا قافلہ جو ہے وہ 10,000 افراد پر منطبق ہو جاتا ہے، ان پر مشتمل ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ کی طرف سے اس صلح کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کی پوری زندگی جو ہے وہ صلح پر آمادگی سے جو ہے ان کی مثالوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، غزوات کے حوالے سے تو ہم نے بہت تفصیلی بات کر لی، اب ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح کے موقع پر کیسا طرز عمل ہوتا تھا؟ ہاں، یہ بھی بہت اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا بھر کی تاریخ اس سے بھری پڑی اور بہت اعلیٰ ظرف انسان، بہت اپنے اخلاق اور کردار میں بے مثل اور بے مثال شخصیات جنہوں نے دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں پر راج کیا، انہیں بھی جب جنگ کے مارکے سے نکل کر اس زندگی اور موت کی کشمکش والا جو مرحلہ ہے اس سے گزرنے کے بعد جب فتح ملتی ہے تو ان کے مزاج کے اندر ایک خاص طرح کا کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، ورنہ فخر کی کیفیت تو ہر ایک کے یہاں موجود ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن میں اپنے کریم آقا کی اس عظیم الشان عظمت اور خصلت پر قربان جاؤں۔ میرے کریم آقا جس وقت فتح مکہ ہوتی ہے، حضور مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا وادی ذی طویٰ سے جب حضور کا سفر مکے کی طرف اختیار کرتے ہیں اور شروع ہوتا ہے نا، تو حضور کا عالم یہ ہے کہ حضور جس ناکہ مبارک کے اوپر موجود ہیں، یہ اتنی عظیم الشان فتح تھی کہ حضور کے صحابی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر کھڑے ہو کر مکے کے اندر داخل ہوتے نا، چلتی سواری کے اوپر کھڑے ہو کے مکے میں یہ گویا داخلہ لیتے، تو یہ بھی اس فتح کے شایان شان تھا، یہ بھی جائز ہوتا۔ لیکن میرے کریم رسول کا طرز عمل یہ ہے کہ حضور جس ناکہ مبارک کے اوپر سوار ہیں وہ آہستہ قدموں کے ساتھ بغیر دھول اڑاتی ہوئی مکے کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول نے وہ جو پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہاں تک احتیاط بتائی تھی اپنے ساتھ آنے والے جو آپ کے اصحاب تھے کہ اس شہر کے اندر جب داخل ہونا ہے نا تو اس کے درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، اس کے ساتھ لگے ہوئے پھل کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، حتیٰ کہ مکے کے اندر داخل ہونے کی جو 8 پگڈنڈیاں راستے ہیں ان کو بھی خراب نہیں کرنا۔ اس احتیاط کے تقاضے کے طور پر حضور کی سواری آہستہ آہستہ جا رہی ہے، اور میرے کریم رسول کا سر اقدس جو ہے وہ آپ کی اونٹنی مبارک کی جو گردن ہے اس کے ساتھ بار بار ٹکراتا ہے، کوئی آپ نے اپنا سر اقدس اتنا جھکا رکھا ہے۔ اور ورد کیا ہے؟ العظمت للہ الکبر للہ، عظمت تو صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اور فخر تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس عجز کے ساتھ میرے رسول مکے کے اندر داخل ہوتے ہوئے، حرم مکہ میں داخل ہوتے ہوئے آخری آنے والے انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب اللہ اس درجے کی بھی عزت اور عظمت سے نواز دے تب بھی انسان کے اندر عاجزی کا مقام اور درجہ جو ہے وہ اسی اعلیٰ عرفہ درجے کا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں یہ واقعات بیان کیے کہ نہ صرف ہمارا ایمان تازہ ہوئے بلکہ ہمیں سیکھنے کے لیے بھی بہت سی باتیں ملی ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے بے حد معلوماتی رہا ہوگا۔
ڈسکور پاکستان کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ڈسکور پاکستان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان ظفر نقوی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔